پڑھاتے تھے، ان کا نام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ ہے۔ چار مشہور جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ مسجد نبوی میں درس ہو رہا ہے، سینکڑوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، اچانک مسجد کے باہر ہنگامہ ہوا کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ مدینے میں ہاتھی نہیں ہے، ہر جانور ہر جگہ نہیں ملتا ہے۔ اب ایک کہ مدینے میں ہاتھی نہیں، کیسے لوگوں نے کہا ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ حضرت امام مالک اتنے بڑے مولانا پڑھا رہے، بچے اٹھ کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے، وہ کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس طالب علم کا نام یحییٰ ہے، اور وہ یہاں کا نہیں ہے، مغرب ایک ملک ہے، بہت دور مغرب ایک ملک ہے، اس ملک سے وہ آیا تعلیم حاصل کرنے کے۔ استاد محترم حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیٹے سب لوگ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، آپ مغرب کے رہنے والے ہیں، آپ کے ملک میں بھی ہاتھی نہیں، آپ بھی ہاتھی دیکھنے چلے جائے۔ اس طالب علم نے جواب دیا، وہ جواب سننا ہے۔ اس طالب علم نے کہا استاد محترم، میں اپنے وطن کو، اپنے والدین کو چھوڑ کر ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو دیکھنے اور آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑے امام بنے یحییٰ، امام مالک علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الموطا۔ الموطا کو جن لوگوں نے دنیا میں پھیلایا ہے، ان پھیلانے والوں میں ایک نام حضرت یحییٰ کا ہے۔ تو آپ کا کام ہے محنت کرنا، خوب محنت کرنا، بغیر محنت کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے، یہ علم میں اللہ کا راستہ ہے، جو لوگ ہمارے راستے محنت کرتے ہم ان کے لیے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ تو اس میں جتنی زیادہ محنت کریں گے ہمارے لیے ہمارا ذہن اور علم اللہ کی طرف سے اتنا کھلتا چلا جائے گا۔ عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، من جد وجد، اس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ تو خود محنت کریں اور محنت کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں، وہ یہ مولوی صاحب جو سکھاتے وہ سب تو کرنا ہی ہے۔ ایک کام اور کریں کہ آپ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، خاص طور سے مغرب اور فجر سے پہلے، خاص طور سے کم 5 منٹ ہر بچہ کم سے کم رو رو کے اللہ کے سامنے خود دعائیں کی۔ یہ دعائیں کریں گے اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع سے ایک زرہ نہیں، زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس پر، ایک نہیں، غزوہ احد کے موقع سے 2 لوہے کا کپڑا اپنے پہن رکھا تھا۔ دنیا میں ہے، دنیا کے سورسز ہمیں اختیار کرنا ہے۔ 2 لوہے کا کپڑا پہن رکھا تھا، اس کو زرہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے خوب رو رو کی دعائیں کر رہے تھے۔ ہمیں دنیا میں ہے، ہمیں دنیا کی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے دے، اللہ کا یہ فارمولہ نہیں ہے، کسی کو اللہ دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ ہے کہ دنیا میں ہمیں سورس اختیار کرنا، ذریعہ اختیار کرنا ہے، سورس اور ذریعہ اختیار کریں، یہ پہلا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع سے اپنی حفاظت کے لیے ایک نہیں 2 ذریعے پہن رکھی تھی، اور دوسرا کام رو رو کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں خود محنت بھی کرنا ہے، جو لوگ کمانے والے کمانے میں محنت کریں، جو لوگ پڑھنے والے پڑھنے میں محنت کریں، جو لوگ جاب والے جاب میں محنت کریں۔ یہ تو دنیا کی محنت ہوئی، اور پھر روزانہ کم از کم 2 نمازوں میں کم از کم 5 منٹ اللہ کی طرف خوب رو رہے۔ کس کے لیے دعا کریں؟ روئے تو کس کے لیے دعا کریں؟ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے دعا کیجیے، اپنی پوری فیملی کی دعا کیجیے۔ نمبر 2 پر اپنے
اساتذہ کے لیے دعا کیجیے۔ نمبر 3 پر اپنے محسنین کے لیے، جو لوگ ادارے کو چلا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ہمارے محسن ہیں۔ جن کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے کتابیں چھاپا ہے وہ بھی ہمارے محسن ہیں۔ تو نمبر 3 اپنے محسنین کے لیے دعا کیجیے۔ نمبر 4 اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اور نمبر 5 پوری امت کے لیے، پوری مخلوق کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو امن و سکون زندگی دے، عافیت کی زندگی دے، ایمان کی دولت دے، اسلام کی دولت دے۔ یہ دعائیں کیجیے، خود دعائیں کیجیے۔ آپ معصوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ سے گناہ کم ہوئے ہیں نہیں، اور گناہ نہیں ہوئے تو اللہ کے نزدیک ان گناہوں کا اعتبار نہیں۔ چھوٹے بچے آپ خوب دعائیں کیجیے، دعائیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی روزی روٹی کے دروازے کھلیں گے، آپ کا ذہن بھی کھلے گا، علم میں بھی پختہ ہوگے، بڑے عالم بھی بنیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ ایک دو جملے کہہ کے آپ کو تذکیر کے طور پہ کہنے رہا ہوں کہ ان مدرسوں کی قدر کیجیے اور خوب قدر کیجیے۔ ان مدرسوں کا تعاون کیجیے اپنے لڑکوں اور اولاد کے ذریعے۔ پھر جو مدرسے کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے تعاون کیجیے۔ اگر ہم نے ان مدرسوں کو زندہ رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نسلوں میں ایمان اور اسلام زندہ رہے۔ اگر ہم نے ان مدرسوں کو زندہ نہیں رکھا، ہو سکتا ہے آپ نمازی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اولاد نمازی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دے دی، کسی عالم کی، کسی بڑے صاحب کی، اچھے آدمی کی صحبت مل جائے تو بات الگ ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں تو پھر اس کے ایمان اور اسلام کی سلامتی کی مشکل ہے۔ ہمیں اپنے بھی ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ عام طور سے دیکھتا ہوں باپ بہت نمازی ہوتے ہیں، اولاد نمازی نہیں ہوتی، اور اولاد کو نماز کے لیے بولتے بھی نہیں، بلکہ بسا اوقات گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے والد صاحب ہیں، انہوں نے فجر کی وقت دھیرے سے دروازہ کھولا نماز کے لیے، ان سے پوچھے کہ بھائی اتنے دھیرے سے دروازہ کھول کے اب نماز کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے زور سے دروازہ کھولوں گا بیٹا سو رہا ہے، بیٹا جاگ جائے گا، اس کو 6 بجے جاب پر نکلنا ہے۔ آپ کو بیٹے کی 6 بجے کی جاب کی فکر ہے اور بیٹا نماز نہ پڑھنے سے جہنم میں جلے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ طرح اپنی اولاد کو، بلکہ ہم سب کو اپنی اولاد کی دنیا کی جیسے فکر رہتی ہے اس کے سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں چاہیے۔ دنیا کے فکر کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، دنیا کی فکر کر رہا ہی ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے، یاد رکھیں دنیا کی فکر نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، ہم گنہگار ہو گئے۔ اگر ہم کچھ کماتے دھماتے نہیں ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں حلال روزی نہیں ملتا ہے، ہم بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گئے، ہم اللہ کہتے گنہگار ہوں گے، گنہگار ہوں گے کہ ہم نے تم کو ہاتھ پاؤں دیا تھا، تم نے حلال روزی کیوں تلاش نہیں کی، تم نے جاب کیوں نہیں کیا، نوکری کیوں نہیں کی۔ شریعت کے بائلنس کو سمجھنا ہے، بائلنس۔ بعض لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت دنیا دار ہوتے ہیں، بائلنس سمجھیے۔ جس طرح جاب پر جانا، حلال روزی کمانا کائے ثواب ہے، اس سے کہیں زیادہ فجر کی نماز میں پڑھنا کا ثواب۔ دونوں کی کوشش، دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آج جب دونوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں سنے زیادہ عمل کی